میت کو خواب میں دیکھنے کا عمل دریافت فرمایا. آپ نے سن لیا ہوگا کہ بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل پڑھ لیجئے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مکمل پڑھ لینے کے بعد لیٹ جائیے, اور جب تک نیند نہ آئے مسلسل درود و سلام کا ورد جاری رکھیے, مگر جب بھی لیٹے لیٹے کچھ ورد کرنا ہو تو اپنے پیر سمیٹ لیجئے. انشاءاللہ. یہ تو میت کو خواب میں دیکھنے کا عمل ہم نے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سنا. اس واقعے کو سیدی امیر اہل سنت نے اپنے نئے رسالے قبر والوں کی 25 حکایت, تو یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہیں, حاصل کریں. انتہائی معلومات سے بھرپور, قبرستان کے آداب بھی اس میں موجود ہیں, ایصال ثواب کے حوالے سے بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے, اور عبرت بھی بہت بڑی کہ بہت زیادہ اس میں عبرت کے واقعات بھی موجود ہیں. اسے فوراً مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. یہ بالکل نیا رسالہ امیر اہل سنت کا اس وقت مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. اسے حاصل کریں, پڑھیں, خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھائیں, اور دوسروں کو تحفے میں بھی پیش کریں. ہو سکتا ہے کوئی اس رسالے کو پڑھے اور اس میں موجود واقعات کو سن کر پڑھ کر اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. کل تک اگر بے نمازی تھا نمازوں کی طرف راغب ہو جائے کہ قبر میں ہمارے ساتھ بھی ہمیں بھی قبر میں جانا ہے, اور اللہ ناراض ہوا تو کہیں عذاب کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے. تو ان ساری چیزوں کو پڑھ کر ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. تو اسے حاصل کریں, خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی یہ تحفے میں پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر اور حشر کے عذاب سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد طارق منظور طاہر ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. سر میری وائف کو بہت سارے مسائل ہیں. ان کو ہیپاٹائٹس سی بھی ہے, ان کے پتے میں پتھری ہے, تو اس کے بارے میں آپ کوئی علاج بتا دیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں. محمد طارق محمود بھائی اسلام آباد سے, ہیپاٹائٹس سی اور پتے میں پتھری ان کے بچوں کی امی کو ہے, اس سلسلے میں روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ کی تمام تر ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائیں, آمین, اور اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں. آمین. آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. بھنے ہوئے چنوں پر اول و آخر ایک بار درود پاک اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں صورتیں ایک ایک بار یا 3 بار پڑھ کر ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر دیجئے, اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ مریضہ کو کھلاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہیپاٹائٹس سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ نے پتھری کا بھی فرمایا, تو پتھری سے نجات کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109. بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ زردے کے رنگ سے لکھیے, اور لکھنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ اس آیت مبارکہ کو باوضو لکھیے, اور آیت پر اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے, یعنی زبر زیر پیش وغیرہ یہ لگانے کی حاجت نہیں. اور جب اس آیت مبارکہ کو لکھیں تو اس میں دائرے والے حروف کے دائرے یہ کھلے رکھے ہونے چاہیے, جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حا میم, اور بسم اللہ میں میم, اور لفظ الرحمن اور الرحیم میں جو میم ہے ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. تو ان سادی چینی کی پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ لکھنے کے بعد ایک پلیٹ صبح, ایک دوپہر اور ایک رات پانی سے دھو کر پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پتھری یہ جاتی رہے گی انشاءاللہ. اور اس عمل کو 40 دن تک مسلسل جاری رکھیے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر پتھری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اسی رنگ سے یعنی زردے کے رنگ سے یہی آیت مبارکہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر کسی ریگزین یا چمڑے وغیرہ میں سی کر تعویذ بنا لیجئے, اور اسلامی بہنیں اس تعویذ کو گلے میں اور اسلامی بھائی
سیدھے بازو میں باندھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ان تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ہے مظہر اقبال اور سوال ہے، میرا بیٹا ہے 17 سال کا ہے اور اس کو سخت ادھر ڈاکٹروں نے بھی علاج کر دیا ہے، تو پہلے مرگی کا جو ہے نا وہ شکایت ہوئی ہے، ابھی مرگی کا بھی دورہ پڑتا ہے ساتھ، تو اس کے بارے میں مہربانی کر کے مجھے بتلائیں کہ اس کا روحانی علاج میں کیا کرنا چاہیے، اور جو ہے نا اس کا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، جیسے اس کی نظر بھی اور دماغ دونوں برابر جو ہے نا کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے، تقریباً 3 مہینہ کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے نا صحت خراب ہو گئی ہے بچے کی، اور یہاں انگرین میں ڈاکٹروں نے کے پاس اس بیماری کے لیے کوئی خاص علاج نہیں ہے، تو پلیز برائے مہربانی کر کے آپ بتلائیے کہ روحانی علاج میں کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ مظہر اقبال بھائی غالباً بتایا 17 سال کا ان کا بیٹا ہے، مرگی کی بھی شکایت ہے اور دماغی طور پر بھی کمزوری ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، روحانی علاج انہیں بتا دیں۔ مظہر اقبال بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے شہزادے کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرگی والے کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے عرض کی، میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یہ آیت مبارکہ بتایا کہ میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی مؤمن شخص اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھی ٹل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مظہر اقبال بھائی، جب آپ کے صاحبزادے کی یہ کیفیت ہو جایا کرے تو سورۃ المؤمنون کی یہ آخری 4 آیتیں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مظہر اقبال بھائی، آپ نے یہ وظیفہ بھی سنا، میں آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا، مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے، وہاں عاشقان رسول کی صحبت بھی میسر ہوگی، وہاں دعا مانگیں گے انشاءاللہ، دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بھی ہم نے سنے ہیں، تو مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے، اس روحانی علاج کو بھی اپنا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمانے والا اور شفا دینے والا ہے انشاءاللہ۔ آئیے کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام حنیف ہے، میرے پیٹ میں درد دے رہا ہے تو کافی دنوں سے ہی ہے، اور میں بیمار ہو گیا ہوں، بہت علاج کروایا انہوں نے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اسلامی بھائی نے کال کی ہے، پیٹ میں درد انہیں بہت رہتا ہے، علاج کے باوجود فائدہ نہیں ہوا۔ یا عظیم یا عظیم یا عظیم، جو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ آئیے کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عارف اتاری، سردار آباد، فیصلہ آباد سے تحصیل سمندری۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کی ماں جو ہے اس کے گھٹنوں میں درد ہے، پہلے ایک میں تھا، ابھی دونوں میں شروع ہو گیا ہے، تو چیک اپ ہم نے کروایا ہے سرجیکل اسپیشلسٹ کو، تو دوائی وغیرہ کھائی ہے لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دیسی دوائی، ہومیوپیتھک کی، یہ ساری کھائی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تو میری مدنی التجا ہے کہ آپ ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ محمد عارف اتاری، سردار آباد سے، بچوں کی والدہ کو دونوں ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ عارف بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا مغنی ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں جی،
ارشد اطاری. تو جسم بہت موٹا ہے, پیٹ بہت بھاری ہو گیا, موٹا ہے,